الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنا کریں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ طائف کے سفر میں اگرچہ ہادی انصر جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ شکن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بلند رہی اور اپنے فریضہ نبوت کو انجام دینے کے ولولہ میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ماہ شوال کے آخر میں طائف سے واپسی ہوئی تھی۔ حج کا موسم آ پہنچا تھا اور جزیرہ عرب کے دور دراز گوشوں سے مختلف قبائل فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ پہنچ رہے تھے اور ہر قبیلہ نے اپنے اپنے خیمے علیحدہ نصب کر لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حسب معمول ہر قبیلہ کی منزل گاہ میں تشریف لے جا کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ مشہور سیرت نگار امام ابن اسحاق ربیعہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ میں ابھی نوجوان تھا اور اپنے باپ کے سامنے منع کے میدان میں اپنے خیمے میں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے اور وہاں کھڑے ہو کر ان کو دعوت توحید دیتے ہیں اور ساتھ ہی یہ فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان کی بندگی کا توق اپنے گلے سے اتار پھینک دو اور مجھ پر ایمان لاؤ، میری تصدیق کرو اور کفار کی دست درازیوں سے میرا دفاع کرو، تاکہ میں تمہیں وضاحت سے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے کر تمہاری طرف مبعوث کیا ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ میرے والد عباد نے مجھے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک بھینگا شخص تھا جس کا چہرہ بڑا چمکدار تھا اور اس کی 2 لٹیں تھیں۔ اس نے عدن کا بنا ہوا ایک جبہ پہنا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات سے فارغ ہوتے تو وہ شخص زور سے کہتا، اے بنی فلاں، یہ شخص تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے خداؤں لات و عزا کی بندگی کا توق اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو اور جنات میں سے جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ یہ تمہیں بدعت و ضلالت کی طرف بلاتا ہے، تم اس کی بات مت سننا اور نہ اس کی پیروی کرنا۔ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بھینگا شخص کون ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ہے جس کا نام عبدالعزیٰ اور کنیت ابو لہب ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں بنی کندا کا پڑاؤ تھا۔ ان میں ان کا سردار جس کا نام ملیحہ تھا وہ بھی موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور اپنے دین کی تعلیمات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی کلب قبیلہ کی ایک شاخ بنی عبداللہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا اور فرمایا، اے بنی عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کا نام بڑا خوبصورت عبداللہ رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنے باپ کے نام کی لاج رکھتے ہوئے معبودان باطل کی بندگی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، لیکن ان کے بخت خفتہ نے بھی ان کو یہ دعوت قبول کرنے کی شرط سے محروم رکھا۔ بعد ازاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حنیفہ کی خیمہ گاہ میں تشریف لے گئے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اپنی ذات کو ان پر پیش کیا، لیکن ان بدبختوں نے بری طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جن میں سے مسلمہ کذاب پیدا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا، جس کی قوم کے لاکھوں نوجوان اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، لیکن حضرت صدیق اکبر کے عہد خلافت میں اسلام کے بہادر جانصاروں کا ایک لشکر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا۔ یمامہ کے مقام پر خون ریز جنگ ہوئی جس میں نبوت کے اس جھوٹے نبی کو تعطیق کر دیا گیا اور اس طرح یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گیا۔ ان قبائل کا انکار ہوا، شوق کے لیے مہمیز کا کام دیتا۔ یہاں سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر قبیلہ کی فرود گاہ میں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا جس کا نام بحیرہ بن فراس تھا اور امام ابن حشام کے قول کے مطابق اس کا نام فراس بن عبداللہ بن سلمان بن کشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن
حساسہ تھا، اس نے کہا باخدا اگر میں اس نوجوان قریشی کو اپنے قابو میں کر لوں تو اس کے ذریعے میں سارے عرب پر حکومت کر سکتا ہوں۔ پھر اس ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم آپ کے اس دین کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مخالفین پر غلبہ عطا فرمائے گا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس مملکت کے ہم وارث ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہے گا اس کو اس کا سربراہ بنا دے گا۔ وہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے کہ عربوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گردنیں ہم کٹائیں، جب آپ کو فتح و غلبہ حاصل ہو جائے تو کسی اور کو آپ مالک بنا دیں، ہمیں ایسے دین کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ لوگ حج ادا کر کے اپنے وطن لوٹے تو اپنے قبیلہ کے شیخ کے پاس پہنچے جو کافی عمر رسیدہ تھا اور ضعف کی وجہ سے وہ اس سفر حج میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب وہ لوگ اپنے سفر سے واپس آتے تو جو واقعات دوران سفر انہیں پیش آتے وہ سب اپنے شیخ کے سامنے بیان کرتے۔ اس سال بھی جب وہ سفر حج سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے سفر کی مکمل روایات اپنے سن رسیدہ شیخ کو سنائی۔ پھر اس زمن میں اسے بتایا کہ قریش کا ایک جوان ان کے پاس آیا تھا جو عبد المطلب کے خاندان سے تھا، وہ اپنے بارے میں یہ گمان کرتا تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم دشمنوں سے اس کا دفاع کریں اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس جہاد میں شریک ہوں اور ہم اسے مکہ سے اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جائیں۔ اس شیخ نے یہ سن کر ازراہ حسرت و افسوس دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے اور کہا جو موقع تم نے ضائع کیا ہے کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ مجھے اس ذات کی قسم جس کے دستہ و قدرت میں میری جان ہے، کسی فرزند اسماعیل نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ نبی ہے یہ سچا دعویٰ ہے۔ اے بنو عامر اس وقت تمہاری عقل کہاں چلنے چلی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔